آپ نے سب سے پوچھنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پوری حدیث کی جتنی کتابیں ہیں, سیاستہ ہو یا سیاستہ کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں, پوری حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے, ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے, جس میں حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہو کہ رفع یدین کرو. مفتی حسن رضا یلدڑم حافظ اللہ تعالیٰ کو میری آخری پھکی. سر ہم پہنچنا تو چاہ رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا تک, لیکن انجینئر محمد علی مرزا کے یہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا, یہی کافی ہے آپ کے لیے. آپ نے چیلنج دیا ہے کہ کسی حدیث کی کتاب سے ہمیں حکم دکھا دیں, ٹھیک ہے. چلیں, صحیح مسلم, صحیح بخاری, صحابی کا نام مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ حدیث میں اٹیچ کر رہا ہوں اور کتاب سے اٹیچ کر رہا ہوں, تاکہ یہ لوگ یہ نہ بولیں کہ یار تم نے اپلیکیشن سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے یا گوگل سے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. حدیث پڑھیں, اس حدیث کے ان لفظوں پہ غور کریے گا کہ نماز ویسے پڑھنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان صحابہ سے, نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب میں تمام مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ اس کو آپ کیا لوگے, نبی پاک کا قول لوگے یا اس کو فرمان لوگے, حکم لوگے؟ میں اس کو حکم لیتا ہوں, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو کیا لیتے ہو. حکم ہے نبی پاک کا یہ. اور اب صحابی کا نام آپ نے یاد کیا ہوگا, مالک بن حویرث. اب انہی مالک بن حویرث سے نماز کا طریقہ پوچھ لیتے ہیں. تو یہ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ساتھ میں نمبر بھی دے رہا ہوں, اور اس میں حدیث میں کلیئر لفظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو رفع یدین کرتے تھے. مولوی صاحب آپ نے, مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کسی بھی کتاب سے, ہاں میں نے مین 2 کتابوں سے آپ کو ریفرنس دے دیا ہے, صحیح مسلم بخاری سے, اور ایسی حدیثیں جو صحیح مسلم میں بھی ہیں, بخاری میں بھی ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے مفتی صاحب کہ یہ جو آپ بڑے بڑے چیلنج کر رہے تھے, آپ کو کیا لگتا تھا کہ دنیا میں آپ ہی ہیں جن کے پاس حدیث کی کتابیں, ہمارے پاس نہیں ہیں؟ تو میرے خیال سے یہ جو پھکی ہے نا, یہ پھکی پرو میکس ہے جو مفتی صاحب کو ملی ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کو یہ ایک حدیث اپنی عوام کو, ہمیں نہیں, ہمیں تو قیامت تک ٹائم ہے سر, اپنی عوام کو کوئی ایک حدیث بتائیں گے جس میں ترک رفع دین, صحیح حدیث بتائیں گے جس میں ترک رفع دین ثابت ہوگا. جتنی احادیث آپ نے اس ڈیبیٹ میں بتائی تھی, میں نے ایک حدیث پہ ڈسکشن کی ہے. جو صحیح حدیث آپ نے بتائی تھی, جو آپ نے جہاں پہ باب بیان نہیں کیا تھا, حدیث کسی اور چیز کے بارے میں تھی, اس کے علاوہ جہاں پہ تدلیس تھی, جہاں پہ راوی پہ جرا تھا, ہر ایک چیز میں نے ایکسپلین کی ہے. اب آپ کا فرض بنتا ہے, مجھے نہیں چاہیے یہ جو لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جاؤ مفتی صاحب کے سامنے بیٹھو, تو جاؤ آپ مفتی صاحب سے پوچھو نا کوئی صحیح حدیث دو. اگر وہ صحیح حدیث نہ دے پائے ترک رفع دین پہ, تو یہ آٹومیٹکلی ثابت ہو جائے گا کہ رفع دین حق ہے, اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں. باقی اللہ حافظ.